رحیم پیارے بچوں، السلام علیکم۔ درجہ ششم، مضمون اردو۔ پیارے بچوں، کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا، سبق نمبر 11، چگلی کھانے والا، آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ پارٹ نمبر 2 شروع کریں گے صفحہ نمبر 67 پہ۔ پیارے بچوں، چغل خور نے یہ جان لیا کہ کیسان اس کی باتوں میں آ گیا، تو وہاں سے اٹھ کر کیسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چغل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چغل خور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ چغل خور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ وہ یہ بات سن کر لال بگوکا ہو گئے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کیسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ چغل خور ان سے کہنے لگا کہ تم اچھے مان جائے ہو، تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کی بھائیوں سے پٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیسان کے بھائی غصے سے تل ملا اٹھے۔ چغل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ دوسرے دن کیسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ روٹی رکھ کر وہ کیسان کے پاس بھی بیٹھ گئی۔ کیسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کیسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کیسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کیسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کیسان کی کلائی پکڑ لی۔ کیسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کیسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کیسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کیسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کیسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ چغل خور کیسان کے سالوں سے ملنے گیا اور انہیں کہا کہ کیسان تمہاری بہن کو روزانہ پیٹتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کل کھیت پر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کہا کہ کس طرح کیسان ان کی بہن کو پیٹتا ہے۔ اس کے بعد چغل خور کیسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کو بھی کہا کہ ان کے بھائی کو اس کے سالے ہر چوتھے روز پیٹتے ہیں۔ چغل خور نے انہیں بھی کہا کہ وہ دوسرے دن کھیت پر آ کر خود اپنی آنکھوں سے کیسان کی پٹائی ہوتے دیکھیں۔ اگلے دن جب کیسان کی بیوی کھانا لے کر کھیت پر آئی اور اس کے نزدیک جانے لگی تو کیسان پیچھے ہٹنے لگا۔ بیوی کو یقین ہو گیا کہ کوئی بات ضرور ہے کہ اس کا شوہر اس سے دور ہوتا ہے۔ وہ ایک بار پھر کیسان کے قریب گئی اور چاٹنے کے لیے اس کی کلائی پکڑی۔ اب کیسان کو یقین ہوا کہ اس کی بیوی اسے کاٹے گی، اس لیے اس نے اسے پیٹنا شروع کیا۔ کیسان کے سالے جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے، کھیت میں آئے اور کیسان کو پیٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر کیسان کے بھائی بھی وہاں آئے اور اس طرح کافی لڑائی جھگڑا ہوا۔ دونوں لوگوں نے دیکھا تو وہ گئے اور انہوں نے لڑائی
کو لڑائی کو روکا اور ان سے لڑائی کی وجہ پوچھی۔ سب نے چغل خور کی طرف سے بتائی گئی باتیں بتائی۔ آخر معلوم ہوا کہ اس لڑائی کی جڑ چغل خور ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے لگے، لیکن تب تک چغل خور گاؤں چھوڑ کر کہیں دور نکل گیا تھا۔ میرے بچوں، اس لیے کسی نے سچ کہا ہے کہ چغل خوری ایک بڑی لعنت ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دے گا اور قیامت کے روز بھی وہ سخت ذلیل و رسوا ہوگا۔ میرے بچوں، ہمیں چغلیوں سے بچنا ہے۔ لفظ معنی ہیں چغلی۔ چغلی کا مطلب ہے کسی کی برائی کرنا۔ چغل خور غیبت کرنے والا۔ چین سکون سکھ۔ کوڑی، کوڑی کا مطلب کوڑ کا مریض جزامی۔ لال ببوکا کا مطلب سمجھ میں آیا تھا، لال ببوکا۔ لال ببوکا کا مطلب ہے نہایت سرخ غصے کے باعث سرخ چہرہ، یعنی غصہ سے ہو جانا۔ اس کے بعد ماں جایا۔ ماں جایا کا مطلب ہے سگا بھائی، یعنی جمع ماں جائے۔ دل ملا اٹھا، بے چین ہونا، تڑپنا۔ دال میں کالا، شک و شبہ کی بات۔ کارستانی کا مطلب تھا سازش، شرارت، چلاکی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بغیر سمجھے سوچے سمجھے